کر دیا، لبرل قسم کے مائنڈ سیٹ کے ٹیچرز کے حوالے کر دیا. ہم نے بھی یہی کیا ہے، لیکن امام حسین ہمیں ایک ہدیہ دے کر گئے جس کا نام ہے فرش عزا. پورا سال یہ بچہ اس دنیا کی گمراہی گلیوں میں گھومتا ہے، لیکن جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے حسین بلا کے سے فرش عزا پہ بٹھاتے ہیں. یہ درس، یہ طریقہ، دو مہینہ آپ کے بچے قال رسول اللہ، قال امیر المؤمنین، قال جعفر الصادق اس ممبر سے سنتے ہیں. واللہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی، ہم نے تو اپنے بچوں کو اتنا نہیں سکھایا. میرے بچے نے خیبر سنی تو ممبر سے سنی، خندق سنی تو ممبر سے سنی، کربلا کی عزاداری سنی تو ممبر سے سنی، مصائب امام حسین سنے تو ممبر سے. تصور کر اگر ممبر نہ ہوتا ہم تو کتابوں کو کبھی اٹھاتے بھی نہیں. یہ کس کی زحمت تھی؟ یہ سیدہ زینب کی زحمت تھی. فرماتے ہیں اگر بی بی زینب نہ ہوتی آج تیرے پاس ایمان نہ ہوتا. اس پر بھی سجدے شکر کرو کہ اللہ نے تجھے 12 امامی بنایا. اسی پاکستان میں کچھ 6 امامی ہیں، کچھ ہفت امامی ہیں، یعنی 6 تک تو آیا لیکن 7ویں تک نہیں پہنچا. یہ بھی نعمت خدا ہے کہ آپ کو لے جا کر امام زمانہ کے دروازے تک پہنچایا ہے. یہ بڑی نعمت نہیں ہے انسان جنت کا آدھا راستہ جو آدھے راستے میں کٹ جائے، یعنی آپ بالکل جنت کے کنارے پر آئیں. لیکن سوال یہ ہے اس فکر سے زندگی گزارو جو فکر امام زمانہ تھی. فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی. بسم اللہ سے سوال ہے؟ جی بسم اللہ. غلط نہیں ہے، فلسفہ بتا رہے ہیں نا، فلسفہ. ٹھیک اب سوال ٹھیک ہے سوال کر دیا، سوال کر لیا. ہاں، ہمیشہ جب سوال کریں تو سوال کریں، ٹھیک ہے نا. سوال ہوتا ہے معلومات کے لیے، آپ مجھے جواب دے رہے ہیں تو مجلس پہلی آپ کل کی مجلس میں سنیں گے. لعنت ہے یزید کی آئیڈیالوجی پر. نہ بدن تو آپ کو بھی وہی ملا جو اس کو ملا تھا، اس میں گوشت ہے، اس میں کھال ہے، سب کچھ وہی ہے. تو لعنت کس پہ کی جاتی ہے؟ یزید کی آئیڈیالوجی پہ کی جاتی ہے. اور امام کیوں فرماتے 100 مرتبہ لعنت کر. میں 100 مرتبہ ایک لام پہ لعنت بھیجوں گا، مجھے ملے گا کیا؟ اگر میں صرف نام کو ذہن میں رکھوں گا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا. لیکن میں لعنت بھیجوں گا یزید کی آئیڈیالوجی پہ، یعنی لعنت ہے اس یزید پر جو ظالم تھا. تو جب 100 مرتبہ لعنت بھیجوں گا تو میرے دل میں ظلم کی نفرت پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اب پہلی مجلس سے آپ فوراً اپنے ذہن میں ایک تصور بنا رہے ہیں تو اطمینان رکھا کریں، جذباتی شیعہ نہ بنے. امام فرماتے شیعہ جذباتی نہیں ہوتا، ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا، جلدی گرم بھی ہو جائے جلدی ٹھنڈا بھی ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد وعجل ہر شے کا ایک مفہوم ہے. خدا کہہ رہا ہے یہ کام کرو. مثال کے طور پہ، اب کیونکہ آج وقت کم ہے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، ایک چھوٹی سی مثال. یہ سورہ حمد آپ پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے ہدایت دے. یہاں راستے پہ باقی رکھ، بس دعائیہ جملہ ہے کہ مجھے ہدایت دے. کربلا کے میدان میں حر بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی یہی جملہ کہہ رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم. کربلا کے میدان میں شمر بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. حر نے اہدنا الصراط المستقیم کہا، ناصر حسین بنا. اس نے اہدنا الصراط المستقیم کا قاتل حسین بنا. جملے تو وہی تھے نا. جملوں کے دہرانے سے کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ تھا کہ شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا، اس پہ فکر بھی کر رہا تھا. رسمی اللہ صلی علی محمد. ابھی بحث کھلے گی تو آگے چلی جائے گی. وہی جو کام آپ کے ممبر سے دوسرے اپنے شیعہ ایک مکتب کے لوگ کر رہے ہیں. زور ہے لعنت پر. اب لعنت بھی بیچتا ہے، بعد میں جا کے شراب بھی بیچتا ہے. یہ لعنت کس کام کی ہے؟ شمر میں 4 صفات تھیں. کبھی آپ نے صفات کو پڑھا کہ شمر شمر کیوں بنا، یزید کیوں بنا؟ انسان مجموعہ ہے عادتوں کا. یا اس میں اچھی عادتیں ہیں یا اس میں بری عادتیں ہیں. جب اچھی عادتیں آتی ہیں تو ان اچھی عادتوں کا نام ہے راہ حسین. جب بری عادتیں آتی ہیں ان عادتوں کا نام ہے راہ یزید. جنگ افراد سے نہیں ہے، جنگ ان کی آئیڈیالوجی سے ہے. تب امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام حسین یزید کی بیعت کرتے ہیں؟ ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. تبھی امام نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، فرمائے مثلی لا یبایع مثلی. امام ایک پیغام دے رہے ہیں کہ حسین تو کریں گے ہی نہیں. اور کہا یزید تیری بھول ہے کہ تو حسین سے، ارے حسین سے تو دور کی بات، جس کی فکر حسین جیسی ہے وہ بھی تیری بیعت نہیں کرے گا. حسین تو بڑا مقام ہے. تو جنگ فکر کی ہے. ہم الفاظ میں خود کو جکڑ دیں
اور الفاظ میں پڑھے رہے. یہی تسبیح جناب سیدہ کتنا فائدہ دیتی ہے. آیت اللہ تسبیح فرماتے ہیں, آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ لوگ جاتے تھے آقا بہجت کے پاس کہ قبلہ صاحب ہمیں کوئی ورد دیجئے, کوئی ذکر دیجئے. آقا بہجت مثلا جیسے ہم کہتے ہیں رزق کے لیے کافی مومنین آتا, ہم کہتے ہیں بھائی ہر نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھو. یہ مومن ناراض ہو جاتے ہیں, مولانا نے مجھے ذکر دیا نہیں. یہ سمجھتے کوئی نئی چیز ہمیں نکال کے دی جائے. آقا بہجت نے یہی ایک جملہ کا فرمایا, جو قرآن تیرے گھر میں ہے وہی قرآن میرے گھر میں ہے, جو مفاتی تیرے گھر پر ہے وہی مفاتی میرے. فرق یہ ہے تو صرف پڑھتا ہے, غور نہیں کرتا. ہم پڑھتے بھی ہیں, غور و فکر بھی کرتے ہیں. تو فکر ہے جو انسان کو بلند لے کر جاتی ہے. انشاءاللہ سوال کریں, کوئی مسئلہ نہیں. بسم اللہ. جی 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 صحیح. وہی تو کہہ رہے ہیں کہ اپنا ہوگا. وہی تو تصور ہے. آپ زیارت عاشورہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم. مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جس کے دل میں آپ کی, یہ تشریح لعنت ہے. میں ہر اس شخص سے میری جنگ ہے جس سے آپ کی جنگ ہے. اب اس خاتون نے اگر لعنت بھیج کے کرتا بنایا تھا تو وہ حقیقت میں ان سے دشمنی کرتی تھی, ان کے کردار سے دشمنی کرتی تھی. تو امام نے بتایا کہ یہ خاتون سچی ہے, صادق ہے. لیکن بہت سارے آپ کو ایسے لعنت بھیجنے والے ملیں گے جو لعنت بھی بھیج رہے ہیں لیکن شراب بھی پی رہے ہیں, جوا بھی کھیل رہے ہیں, زنا بھی کر رہے ہیں, بدکاری بھی کر رہے ہیں. ہمارا تکلم ان سے ہے کہ لعنت اگر بھیج رہے ہو تو لعنت کے فلسفے کو سمجھو, اس کی حقیقت کو سمجھو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. محمد واجل فرج. انشاءاللہ وقت ملا تو میں برادران سے کہوں گا کہ میں مجلس کا ٹائم پیریڈ کم کروں گا اور آخر میں 10 منٹ ہم سوال جواب کے رکھ لیں تاکہ یہ ایک طرفہ مجلس نہ ہو اور ہم ان میں سے ہیں ہی نہیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب نہ دیں. جو موضوع ہم بیان کریں اس پہ گرفت ہے, اس کو پڑھا ہوا ہے, اس کی تفسیر کو پتہ ہے. کوئی اگر اہل سنت کا بھائی بھی آ کر سوال کرتا ہے لیکن سوال ہو علمی ماحول میں, جس طرح مولا علی فرماتے ہیں کہ ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, اور سوال اس لیے کیا جائے کہ تاکہ مجھے کچھ پتہ چلے. بعض لوگ سوال کرتے نہیں, مولوی کو سکھاتے ہیں. تو سوال سکھانے کے لیے نہ ہو, سوال کچھ بتانے کے لیے ہو تاکہ ذہن کی رنجش دور ہو جائے. آج وقت کم ہے, انشاءاللہ ان تمام مطالب پہ کل تفصیل سے ہم پڑھیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل